پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت گاؤں واقع تھا جہاں قدرت کی رعنائیاں اپنے عروج پر تھیں۔ سبزہ زار میدان، بہتے چشمے اور رنگ برنگے پھول اس گاؤں کی زینت تھے۔ یہاں کے مکین سادہ زندگی گزارتے، کھیتی باڑی کرتے اور قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس گاؤں کے قریب ہی ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا جس کے بارے میں کئی داستانیں مشہور تھیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں عجیب و غریب مخلوقات بستی ہیں اور رات کے وقت وہاں سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ بزرگوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے جنگل میں روشنی کے گولے دیکھے ہیں جو اچانک ظاہر ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان گاؤں کی کہانیوں کی وجہ سے گاؤں والے اس جنگل سے خوف زدہ تھے اور وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ گاؤں میں عالیہ نامی ایک نیک دل اور حسین لڑکی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ خوابوں کی چمک رہتی اور اس کے دل میں نئی دنیا کی جستجو۔ بچپن سے ہی وہ اس پراسرار جنگل کے بارے میں سن کر متجسس رہتی تھی۔ جب بھی بزرگ اس جنگل کی کہانیاں سناتے، عالیہ ہمہ تنگوش ہو کر سنتی اور اس کی آنکھوں کی چمک تجسس کے ساتھ بڑھ جاتی۔ ایک شام جب سورج اپنی سنہری کرنیں بکھیر رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، عالیہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی اپنی دادی اماں سے اس جنگل کی کہانیاں سن رہی تھی۔ دادی اماں نے بتایا، بیٹی، اس جنگل میں ایک پہاڑ ہے جسے چلتن کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں کبھی ایک خاندان آباد تھا جن کے 40 بیٹے تھے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ سب وہاں دفن ہو گئے اور تب سے اس پہاڑ کا نام چلتن پڑ گیا۔ عالیہ نے حیرت سے پوچھا، دادی اماں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی وہاں 40 بھائی دفن ہیں؟ دادی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ سچ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ان کہانیوں کی وجہ سے لوگ اس جنگل سے دور رہتے ہیں۔ عالیہ کا تجسس بڑھ گیا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اس جنگل کی سیر کرے گی اور خود دیکھے گی کہ وہاں کیا ہے۔ اس نے اپنے والدین سے اجازت طلب کی مگر انہوں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ اس خطرناک جنگل کے قریب بھی نہ جائے۔ مگر عالیہ کا دل ان پراسرار کہانیوں کی حقیقت جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دن چپکے سے جنگل کی سیر کو نکلے گی تاکہ اپنے تجسس کو تسکین دے سکے۔ ایک صبح جب سورج کی کرنیں پہاڑوں کے پیچھے جھانک رہی تھی اور گاؤں والے اپنے کاموں میں مصروف تھے، عالیہ نے موقع غنیمت جانا اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل کے درختوں کی بلندی اور گھنا پن دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس کا تجسس اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس نے پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کی سرسراہٹ سنی۔ ہر قدم پر اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتی رہی۔ راستے میں اسے مختلف قسم کے جنگلی پھول اور جڑی بوٹیاں نظر آئیں جسے دیکھ کر وہ محظوظ ہوتی رہی۔ چلتے چلتے وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچی جہاں ایک قدیم درخت تھا۔ اس درخت کی شاخیں یوں پھیلی ہوئی تھی جیسے آسمان کو چھو رہی ہوں، اور درخت کے نیچے ایک پتھر پر بیٹھ کر عالیہ نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ اچانک اس کی نظر درخت کے نیچے تنے پر بنی ہوئی عجیب و غریب نشانات پر پڑی۔ وہ نشانات کسی قدیم زبان میں لکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ عالیہ نے ان نشانات کو غور سے دیکھا اور سوچنے لگی کہ شاید یہ کسی خفیہ پیغام کا حصہ ہوں۔ اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ اس نے ارد گرد مزید نشانات کی تلاش شروع کی۔ کچھ دور چلنے پر اسے ایک غار کا دہانہ نظر آیا جو بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ غار کے اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جس سے عالیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ہمت جمع کی اور غار کے اندر قدم رکھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ غار کی دیواروں پر قدیم نقوش اور تصویریں بنی ہوئی تھیں جو شاید پرانی تہذیب کی نشانیاں تھیں۔ ان تصویروں میں انسانوں اور جانوروں کی مشترکہ شکلیں بنی ہوئی تھیں جو کسی کہانی کو بیان کر رہی تھیں۔ عالیہ نے دل میں سوچا کہ شاید یہ وہی پریوں کے گھر ہیں جن کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا۔ عالیہ کی زندگی میں جنگل ہمیشہ سے ایک پراسرار جگہ رہی ہے جہاں جانے سے ہمیشہ لوگ کتراتے تھے۔
جنگل کے کنارے پہنچ کر اس نے گہری سانس لی اور درختوں کے درمیان موجود پگڈنڈی پر چلنا شروع کیا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن خوف کے بجائے ایک عجیب سی خوشی کا احساس تھا۔ درختوں کی سرسراہٹ اور سبز شاخوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ سب مل کر ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ چلتے چلتے عالیہ کو ایک جگہ سے ہلکی سی کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے رک کر غور سے سنا تو محسوس ہوا کہ یہ آواز قریب سے ہی آ رہی ہے۔ تجسس کے مارے وہ آواز کی سمت بڑھی اور کچھ ہی دیر میں اس کی نظر ایک سانپ پر پڑی جو زمین پر نیم مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام سانپ نہیں تھا۔ اس کی جلد پر نیلی روشنی کی ہلکی سی جھلک تھی اور آنکھیں چمکدار سبز تھیں۔ سانپ کے جسم پر ایک گہرا زخم تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ عالیہ کے دل میں رحم کا جذبہ ابھرا۔ اس نے اپنے دوپٹے کا ایک حصہ پھاڑا اور آہستہ سے سانپ کے زخم پر باندھ دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سانپ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کا تاثر نمایاں تھا۔ عالیہ نے اپنی ٹوکری سے پانی نکالا اور سانپ کے قریب رکھا۔ سانپ نے آہستہ سے پانی پیا اور پھر آنکھیں موند لیں، جیسے سکون محسوس کر رہا ہو۔ عالیہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اس پر اسرار مخلوق کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ قدرت کے راز کتنے گہرے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن دل میں یہ عہد کیا کہ وہ روز یہاں آئے گی اور آ کر جنگل کی سیر کرے گی۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا تب تک وہ یہاں آتی رہے گی۔ اس ملاقات نے عالیہ کے دل میں جنگل کے بارے میں مزید تجسس اور محبت پیدا کر دی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ آغاز ہے کسی غیر معمولی داستان کا۔ روزانہ کی بنیاد پر عالیہ جنگل میں جاتی اور اس پراسرار سانپ کی دیکھ بھال کرتی۔ وہ اس کے لیے دودھ اور شہد لاتی جو سانپ شوق سے پیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کے درمیان ایک انوکھا تعلق پروان چڑھنے لگا۔ سانپ کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی چمک تھی جو عالیہ کو محسوس ہوتی کہ وہ سب سے کچھ سمجھتا ہے۔ ایک دن جب عالیہ نے سانپ کے پاس بیٹھی تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی، اس نے محسوس کیا کہ سانپ اس سے باتوں کا جواب اپنی آنکھوں اور حرکات سے دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر عالیہ حیران رہ گئی، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سانپ عام نہیں ہے۔ ایک رات جب پورا جنگل خاموش تھا اور چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، عالیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہی سانپ ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ شہزادہ اس سے کہہ رہا تھا، عالیہ تمہاری محبت اور خلوص نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ عالیہ خواب سے جاگی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ محض ایک خواب ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے یقین تھا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اگلے دن جب عالیہ جنگل میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سانپ کے زخم مکمل طور پر بھر چکے تھے اور اس کی چمک پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ سانپ نے اپنی سبز آنکھوں سے عالیہ کی طرف دیکھا، جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، تم اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہو۔ سانپ نے سر ہلا کر جیسے اس کی بات کی تصدیق کی ہو۔ اس واقعہ کے بعد عالیہ اور سانپ کے درمیان تعلق مزید گہرا ہو گیا۔ عالیہ کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ سانپ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اس راز کو ضرور معلوم کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی آزمائش سے گزرنا پڑے۔ یوں عالیہ کی محبت اور خلوص نے اس کے اور سانپ کے درمیان ایک اٹوٹ بندر بنا دیا، جو آنے والے وقت میں ایک لازوال داستان کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاندنی رات کی خاموشی میں جب پورا جنگل نیلے اور سفید رنگوں کی روشنی میں نہایا ہوا تھا، عالیہ حسب معمول اس پراسرار سانپ کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے جسم پر نیلی روشنی کی ہلکی سی لہر دوڑ رہی تھی۔ عالیہ نے محسوس کیا کہ آج کی رات کچھ خاص ہے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک سانپ کے جسم سے ایک تیز رفتار روشنی نکلی جس سے پورے ماحول کو روشن کر دیا۔ عالیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ایک خوبرو شہزادہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں وہی سبز تھیں جو سانپ کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی اور اس کے لباس پر نیلی روشنی کی جھلک تھی۔ عالیہ حیران رہ گئی اور اس کے منہ سے الفاظ تک نہ نکل سکے۔
شہزادہ مسکرایا اور نرم لہجے میں بولا، عالیہ، میں راج دیو ہوں، ناگ راج کا وارث۔ تمہاری محبت اور خلوص نے مجھے اس قید سے آزاد کیا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ راج دیو نے ایک گہری سانس لی اور کہانی سنانا شروع کی۔ کئی سال پہلے میں اپنی سلطنت کا حکمران تھا۔ ہماری سرزمین خوشحالی اور پرامن سے پرامن تھی، لیکن ایک دن ایک ظالم جادوگر ہماری سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اپنی سیاہ جادوئی طاقتوں سے ہمیں شکست دینے کی کوشش کی۔ جب میں نے اس کا مقابلہ کیا تو اس نے مجھے سانپ کی شکل میں قید کر دیا اور کہا کہ جب تک کوئی خالص دل والا انسان مجھ سے سچی محبت نہیں کرے گا، میں اس قید سے آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ عالیہ نے راج دیو کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، تو یہ تم تھے، اور میں ہمیشہ سے محسوس کر رہی تھی کہ تم کوئی عام سانپ نہیں ہو۔ راج دیو نے سر ہلایا، ہاں، اور تمہاری محبت اور خلوص نے مجھے اس قید سے آزاد کیا ہے۔ اب میں دوبارہ انسان بن چکا ہوں، یہ سب تمہاری بدولت ہے۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، محبت میں معجزے ہوتے ہیں اور ہم نے مل کر ایک معجزہ دیکھا ہے۔ اس رات چاندنی کی روشنی میں عالیہ اور راج دیو اپنی نئی زندگی کی شروعات کی، جو محبت، خلوص اور قربانی پر قائم تھی۔ راج دیو اور عالیہ کے درمیان محبت کا آغاز غیر معمولی حالات میں ہوا۔ جنگل میں زخمی حالت میں ملنے والے سانپ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے عالیہ نے اس کی روح کی خوبصورتی کو محسوس کیا۔ جب راج دیو نے اپنی اصلیت ظاہر کی اور اپنی کہانی سنائی تو عالیہ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ دونوں کے درمیان محبت پروان چڑھنے لگی اور راج دیو نے عالیہ سے اپنی رانی بننے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے عالیہ سے کہا، اگر وہ اسے محبت کرتی ہے تو اسے اپنی محبت اور ہمت کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ پیشکش عالیہ کے لیے ایک امتحان تھی، جس میں اسے اپنی محبت کی سچائی اور اپنی ہمت کو ثابت کرنا تھا۔ جب عالیہ نے اپنے خاندان کو راج دیو کے بارے میں بتایا اور اپنی شادی کی خواہش ظاہر کی تو اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے والدین اور بہن بھائیوں نے اس کے فیصلے کو ناپسند کیا اور اسے منع کیا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ ان کے نزدیک راج دیو ایک سانپ تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عالیہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے۔ مگر عالیہ اپنے فیصلے پر قائم رہی اور اس نے اپنے خاندان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ راج دیو صرف ایک سانپ نہیں بلکہ ایک انسان ہے جس پر جادو کیا گیا تھا۔ عالیہ کا عزم اور اس کے محبت کی سچائی نے اسے راج دیو کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیا، چاہے اس کے خاندان والے اس کی مخالفت ہی کیوں نہ کر رہے تھے۔ اس طرح عالیہ اور راج دیو کی محبت نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا اور ثابت کیا کہ سچی محبت ہر آزمائش کا سامنا کرنا سکھاتی ہے۔ اس رات جب عالیہ جنگل میں گئی، ناگ دیوتا نے اسے آزمایا۔ جنگل میں ایک پراسرار آواز گونجی کہ اگر تم واقعی راج دیو سے محبت کرتی ہو تو تمہیں اپنی محبت کو ثابت کرنا ہوگا۔ تمہیں راج دیو کو بغیر کسی خوف کے گلے لگانا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ عالیہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے راج دیو کے پاس گئی اور اسے گلے لگایا۔ اسی لمحے آسمان میں بجلی چمکی اور راج دیو کی شکل ہمیشہ کے لیے ایک انسان میں تبدیل ہو گئی۔ ناگ دیوتا نے ان دونوں کو برکت دی اور کہا، تمہاری محبت نے راج دیو کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اب کوئی بھی جادو تمہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ مگر ان کی محبت کی راہ میں ایک اور رکاوٹ باقی تھی، وہ ظالم جادوگر جس نے راج دیو پر جادو کیا تھا۔ اس خوشی کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ اپنے سیاہ جادو کے ساتھ آیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ عالیہ نے اپنی ہمت سے اس کا مقابلہ کیا اور وہ راج دیو کے ساتھ کھڑی رہی اور ناگ دیوتا کے دیے ہوئے آشیرواد سے اس جادوگر کو شکست دے دی۔ جادوگر ایک چینخ کے ساتھ مٹی میں تبدیل ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جادوگر کی شکست اور راج دیو کی مشکل انسانی شکل میں واپسی کے بعد عالیہ اور راج دیو نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ راج دیو نے عالیہ کو اپنی سلطنت میں مدعو کیا، جو ایک پراسرار اور خوبصورت جگہ تھی جہاں ناگ لوگ رہتے تھے۔ عالیہ کی آمد پر پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور راج دیو نے اعلان کیا کہ وہ عالیہ سے شادی کرنے والا ہے اور اسے اپنی رانی بنائے گا۔
شادی کی تیاریاں اپنے بڑے جوش و خروش سے شروع ہو گئیں۔ ناگ سلطنت کی اپنی مخصوص روایات اور رسومات تھیں جو عام انسانی دنیا سے مختلف تھیں۔ شادی سے قبل عالیہ کو ناگوں کی مخصوص روایتی لباس پہنایا گیا جو سنہری اور سبز رنگوں سے مزین تھا، اور اس کو ایسے زیورات پہنائے گئے جو کہ قدیم روایات کا حصہ تھے۔ شادی کی تقریب ایک وسیع میدان میں منعقد ہوئی جہاں ناگ سلطنت کے تمام باشندے جمع تھے۔ میدان کو رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا اور ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ تقریب کا آغاز قدیم ناگ موسیقی سے ہوا جس پر ناگ رقاصوں نے روایتی رقص پیش کیا۔ اس کے بعد رائے دیو اور عالیہ نے ایک دوسرے کو ہار پہنائے جو محبت اور اتحاد کی علامت تھے۔ شادی کی رسومات کے بعد عالیہ کی تاج پوشی کی گئی اور اسے ناگوں کی رانی قرار دیا گیا۔ تاج پوشی کے بعد عالیہ نے ناگ سلطنت کے باشندوں سے خطاب کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ان کی خدمت کرے گی اور ان کے حقوق کا خیال رکھے گی۔ شادی کے بعد عالیہ اور رائے دیو نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے مل کر ناگ سلطنت کی بہتری کے لیے کام کیا اور محبت اور اتحاد کی مثال قائم کر دی۔ ان کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی اور ان کی محبت کی طاقت ہر دل میں بس گئی۔ اس طرح عالیہ اور رائے دیو کی محبت کی داستان نے ثابت کیا کہ سچی محبت ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے اور ہر آزمائش کا سامنا کر سکتی ہے۔